والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ کیسے راضی کرنے کا؟ رب کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کے۔ یاد رکھنا، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو حضور راضی ہوتے ہیں، اور جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ ذرا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اس آیت میں اللہ نے حضور کو نور کہا۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے ساری کائنات نور محمدی سے بنائی ہے۔ اللہ کے گرامی قدر، جب کچھ نہ تھا خدا تھا۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو تفصیل سے عرض کیا، اللہ نے مخلوق میں سب سے پہلے نور محمدی کو بنایا، اور پھر یہاں توجہ فرمانا، یہ نور اللہ نے جن نسلوں میں منتقل کر کے حضرت سیدنا آمینہ کے پاس سیدہ آمینہ کے پاس بھیجا، اللہ نے جن پشتوں میں نور محمدی رکھا وہ بھی مومن تھے، اللہ نے جن رحموں میں نور محمدی رکھا وہ بھی مومنہ تھی۔ تو جو نظر میرے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ازل انقل من اسلاب طاہرین لم ازل انقل من اسلاب طاہرین الی ارحام طاہرات، میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف آیا۔ کیا مطلب ہے؟ جن باقوں کی پشت میں میرا نور رہا وہ سارے بھی پاک تھے، جن ماؤں کی رحموں میں میرا نور تھا میری مائیں بھی پاک۔ ایک دفعہ 12 ربیع الاول شریف ہے، ذرا حضور کے یہ مبارک جو ہے آباء و اجداد کا ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے چلے، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے آنوش، آنوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملہیل، ملہیل کے بیٹے یارو، یارو کے بیٹے اخنوک، اخنوک کے بیٹے متوشائے، متوشائے کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارشد، ارشد کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فائد، فائد کے بیٹے رو، رو کے بیٹے سروئی، سروئی کے بیٹے ناقور، ناقور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے اوز، اوز کے بیٹے روم، روم کے بیٹے سمی، سمی کے بیٹے زارے، زارے کے بیٹے ناش، ناش کے بیٹے مکسی، مکسی کے بیٹے یہام، یہام کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے دیشان، دیشان کے بیٹے ایزا، ایزا کے بیٹے روبا، روبا کے بیٹے یلن، یلن کے بیٹے یکرن، یکرن کے بیٹے یزبا، یزبا کے بیٹے سمر، سمر کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے زلاوی، زلاوی کے بیٹے اتیان، اتیان کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے آبی، آبی کے بیٹے ماگی، ماگی کے بیٹے ناش، ناہی کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے طابق، طابق کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حزا، حزا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے اوام، اوام کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے قوال، قوال کے بیٹے سالبہ، سالبہ کے بیٹے اوز، اوز کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے ادو، ادو کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے حزیمہ، حزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ اب
ان نسلوں میں نور محمدی منتقل ہوتا ہوتا حضور کی ماں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے پاس آیا. جب حضرت سیدہ آمنہ کے بطن میں نور محمدی آتا ہے تو آپ کے قبیلے کی عورتیں گئیں حضرت عبد المطلب کے پاس. انہوں نے کہا آپ کی بہو آمنہ بیوہ ہے, خوشبو لگاتی ہے. آپ نے بلایا, آپ نے کہا بیٹی تم بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہو؟ تو سیدہ آمنہ نے کہا جب سے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی. کہا اے آمنہ مجھے تو اب بھی تجھ سے خوشبو آ رہی ہے. کہا یہ میں نے لگائی نہیں ہے, یہ اس نور کی خوشبو ہے جو آمنہ کے بدن کے اندر. فرمایا وہ نور جو میرے بدن کے اندر ہے یہ اس نور کی خوشبو ہے. اللہ گرامی قدر 9 ماہ حضور کی ماں کو اپنے بطن سے حضور کی خوشبو آتی رہی ہے. حضرات توجہ ذرا فرمائیے گا. اب میرے آقا کے جب میلاد کا وقت قریب ہوتا ہے اور ذرا سنو, بھیجنے والا کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس نور آیا. آنے والے کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. اور جس ماں کے بطن سے نکلے میرے مصطفیٰ کی ماں سیدہ آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور اضاء لہ قصور شام, میں مجھ سے نور نکلا, شام کے محلات منور ہو گئے. میں نے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہاں ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک ذہن میں پہلے سوال آیا, رب نے میرے نبی کی ماں کو روم کا کوئی مال نہیں دکھایا, یمن کا مال نہیں دکھایا, ہندوستان کا مال نہیں دکھایا, اللہ نے حضور کی ماں کو نبی کے میلاد پہ شام کے مالات کیوں دکھائے ہیں؟ حضرات گرامی قدر آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے. اور کوئی یمن کا محل نظر نہیں آیا, عرفات کا میدان نظر نہیں آیا, جو ہندوستان کا کوئی شہر یہاں کا کوئی محل نظر نہیں آیا. رب نے حضور کی امی آمنہ کو حضور کے میلاد پہ شام کا محل کیوں دکھایا؟ حکمت عرض کروں, مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے جب ہم لوگ سارے فوت ہو کے قبروں میں جائیں گے اپنے اپنے وقت پہ, جب حشر کے میدان میں قبروں سے اٹھیں گے ہم نے کہاں جانا ہے؟ حشر کا میدان عرفات میں نہیں لگنا, ہندوستان یا مصر میں نہیں لگنا, وہ ملک شام میں لگنا ہے. اب میں سمجھا رب نے مصطفیٰ کی ماں کو شام کے محل دکھا کے بتایا آمنہ نبی آتے رہے جاتے رہے, اب تیرا لال آ گیا ہے, حشر تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا, اب حشر تک رسالت بھی اسی تیرے لال کی, نبوت بھی اسی تیرے لال کی. یہ اشارہ تھا عقیدہ ختم نبوت کی طرف. اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کو مل کے بولو, چاند بدلی کا نکلا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. تو حضور کی ماں کو اللہ نے شام کے محلات دکھائے. اب ایک بات یہاں پہ عرض کروں, آپ کو پتا ہے سورج کو بھی اللہ نے نور دیا ہے, چاند کو بھی اللہ نے نور دیا ہے, لیکن سورج اور چاند کا نور کیا ہے؟ آگے بادل کا ٹکڑا آ جائے تو سورج کی روشنی زمین پہ نہیں پڑتی. جب یہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے 20 دن ہمیں سورج نظر نہیں آتا کیونکہ بادل کا ٹکڑا سورج کے نور کو روک دیتا ہے. اب سورج کا نور لطیف ہے اور ایک کثیف ٹکڑا اس کے جو ہے کام کرنے کو روک دیتا ہے. سورج کی کرن پڑ رہی ہے, یہ درمیان میں چھت آ گیا, یہاں پہ سورج کی کرنیں نہیں پڑ رہی, باہر سورج کی روشنی ہے اندر نہیں, کیونکہ دیوار نے سورج کی روشنی کو روک دیا, چھت نے سورج کی کرنوں کو روک دیا. سورج کی کرنیں لطیف ہے اور یہ چھت یہ دیواریں یہ کثیف ہے, جو کثیف ہوتا ہے وہ لطیف کو روک دیتا ہے. اب توجہ ذرا کرنا,
حضرت گرامی قدر سورج کے آگے صرف ایک پردہ آ جائے تو سورج کا نور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ارے نورانیت مصطفیٰ کا کیا کہنا, شام تک پہاڑ بھی آتے ہیں, دیواریں بھی آتی ہیں, نہ جانے کیا کیا نظر آتا ہے, لیکن حضور کی ماں کو شام کے ملات نظر آئے. رب نے بتایا اگر سورج کو بھی نور ملا ہے تو محمد عربی کے نور سے ملا ہے, اگر چاند کو بھی نور ملا ہے تو محمد عربی کے در سے ملا ہے. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مقام مصطفیٰ، اہل سنت. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگوں فرش سے عرش تک, جبریل سے لے کر ادنا سے ادنا مخلوق تک اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ حقیقت محمدیہ سے بنایا ہے. اب یہ چیز ہو گئی. اگلی بات سنو, حضور کی ماں کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے نا تو حضور کی زبان پہ پہلا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. حضرت میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ لوگوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ولیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صحابہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بلکہ آگے چلوں, حضرت آدم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. امتیں نبیوں کا کلمہ پڑھتی ہیں, آدم ہو, نوح ہو, ابراہیم ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, ہر نبی کا ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ. اب ہمارا کلمہ وہی کلمہ جو اللہ کے نبیوں نے پڑھا, لیکن میرے نبی کا کلمہ کیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اور یہ یاد رکھو جو کلمہ حضور نے پڑھا نا ہم پڑھیں تو کافر ہو جائیں, کیونکہ حضور کے کلمے کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پہ سجایا. نبوت کا دعویٰ کرنا تو دور کی بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی دعویٰ کرے نا میں نبی ہوں, اور ایک بندے نے حضور غلام بندے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں, میں جاؤں دلیل مانگوں, امام اعظم نے کہا دلیل مانگو گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے, اس لیے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رسول اللہ کے سر پہ سجا کے بھیجا ہے. اب قیامت تک نہ کسی نبی کی گنجائش ہے نہ نئے رسول کی گنجائش ہے. رسالت بھی آقا کی, نبوت بھی آقا کی, امت بھی آقا کی, طریقت بھی آقا کی, شریعت بھی میرے آقا کی ہے. اب اگلی بات سننا, حضور پیدا ہوئے نا دو کام میرے نبی نے کی, کلمہ پڑھا اس کے بعد دو کام کیے. سر کو حضور نے سجدے میں رکھا اور پھر سیدہ آمنہ کہتی ہے حضور کی انگلی یوں اٹھی ہوئی تھی, ہاتھ نبی نے یوں اٹھائے ہوئے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے آقا نے اپنے میلاد پہ ہاتھ بھی اٹھائے سجدہ بھی کیا. جب میں نے قرآن پڑھا نا اللہ نے شیطان سے کہا تھا فخرج نکل جا. اور آپ کو میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں, شیطان کیوں اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا تھا؟ کیا اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, اللہ کی عبادت نہیں کی؟ نہیں, 6 کروڑ سال اللہ کو سجدے کرتا رہا. اللہ نے کہا میرے آدم کو سجدہ تعظیمی کرو. کیا مطلب؟ میرے نبی کی تعظیم کرو. شیطان نے کہا مولا تیری عبادت کر سکتا ہوں, تیرے نبی کی تعظیم نہیں کر سکتا. اللہ نے 6 کروڑ کی عبادت اس کے منہ پہ دے ماری, فرمایا فخرج نکل جا. یہاں میں بات عرض کروں,
جب اللہ کی عبادت کی بات تھی فرشتے بھی کرتے تھے، شیطان بھی کرتا تھا، اور سادہ کروں نوری بھی کرتے تھے، ناری بھی کرتا تھا۔ اللہ نے کہا میرے آدم کی تعظیم کرو، اب نوریوں نے فوراً کی اور ناریوں نے انکار کر دیا۔ میں یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، کل بھی نوری نبی کی تعظیم کرتے تھے، ناری نبی کی تعظیم سے انکار کرتے تھے، آج بھی اگر انکاری ہے تو ناری انکاری ہے، نوری آج بھی سارے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ کبھی نوری اللہ کے نبی کا گستاخ نہیں ہوگا، ہمیشہ ناری ہوگا، شیطان کا چیلا ہوگا جو نبی کا گستاخ ہوگا، نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا ہوگا۔ اب میں عرض کر رہا تھا اللہ نے کہا نکل جا، تو شیطان نے آگے سے کیا کہا، مولا میں تیرے بندوں پہ 4 طرفوں سے حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ 4 سمتوں کا ذکر کیا، نہ نیچے کا ذکر کیا نہ اوپر کا۔ سمتیں 6 ہوتی ہیں نا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اس نے کہا 4 طرفوں سے حملہ کروں گا۔ میرے آقا نے پیدا ہوتے ہوئے سجدہ کر کے بتایا، ہاتھ اٹھا کے بتایا اگر شیطان 4 طرفوں سے حملہ کرے میرے امتیوں یا سر سجدے میں رکھ لینا یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا۔ آج میں آپ کو ایک میلاد کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا نبی کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، گھروں کو روشن کرتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ محبت کی دلیل ہے، یہ تعظیم کی دلیل ہے۔ لیکن ایک بات میں آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا توجہ سے سننا، آج کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ۔ میرے کریم نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب حضور وضو کرتے تھے اذا توضا کادو یقتتلون علی وضوئہ، حضور وضو کرتے تھے، وہ دوڑ کے حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے۔ جب میرے آقا اپنا لعاب مبارک باہر نکالتے صحابہ یوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بخاری شریف کے لیے اٹھاتے اور اپنے ماتھوں پہ سجا لیتے۔ اور جس کو حضور کا لعاب نہیں ملتا نا، وہ ملنے والے سے کہتے یار تھوڑا سا ہاتھ لگا، شاید کوئی نبی کے لعاب کی تری مجھے بھی مل جائے۔ اب ایک دفعہ میرے نبی نے حکم تو دیا نہیں تھا کہ میرے وضو کا پانی اٹھا لیا کرو، صحابہ نے حضور کے وضو کا پانی اپنے چہروں پہ ملانا، جسموں پہ ملا۔ میرے نبی پاک نے صحابہ سے پوچھ لیا، حضور نے فرمایا صحابہ ایسا کیوں کرتے ہو، میرے وضو کا پانی اپنے چہروں پہ ملتے ہو، وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ایک ہی وجہ ہے، اللہ سے بھی پیار ہے اور اللہ کے معبود سے بھی پیار ہے۔ آپ کے اور اللہ اور آپ کے پیار میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے خدا کی قسم یہ نہیں کہا کہ ایسا نہ کیا کرو، میرے نبی نے کہا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے پیار کرے؟ تم کہتے ہو نا کہ ہم اس لیے یہ کام کریں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے پیار کرے، تو چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرے؟ فرمایا 3 کام کرنا، یعنی 3 کام اور کرنا۔ کون سے کام؟ فرمایا جب بولنا تو سچ بولنا، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت مت کرنا، اور آگے فرمایا پڑوسیوں کے اور اپنے تعلق والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، یہ مستحبات، یہ سنن تب فائدہ دیتی ہیں کہ جب بندے کے فرائض مکمل ہو۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن ذرا توجہ سے سننا۔ فرائض پہلے مکمل کرو، نفل کا فائدہ تب ہے۔ ایک آدمی وہ 8 گھنٹے ایک مزدور کو مزدوری پہ رکھتا ہے، مزدور کیا کرتا ہے؟ وہ 8 گھنٹے لگا کے 2 گھنٹے اور لگاتا ہے، میرا مالک خوش ہو جائے، وہ خوش ہو کے اس کو زیادہ انعام دے گا۔ اور ایک مزدور 8 گھنٹے بالکل گھر میں فارغ کام چوری کرتا ہے، جب مالک گھر میں آتا ہے وہ اٹھ کے
پکڑ کے کام شروع کر دیتا ہے تو مالک اس کو انعام دے گا یا اس کو زد و کوب کرے گا؟ وہ اس کو ضرور سزا دے گا، عتاب دے گا، اس کی تنخواہ کاٹے گا کہ بھائی تو نے 8 گھنٹے ضائع کر دیے، صرف 2 گھنٹے مجھے دکھانے کے لیے کام کیا، اور بلا تشبیہ ارے فرائض مکمل کرو، پھر جب نبی کا ذکر کرو گے اللہ فرماتا ہے کیا کروں گا؟ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ صحابہ اگر ممبروں پہ بیٹھ کے نبی کی نعت پڑھتے تھے نا تو نماز کا جب وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی تو صحابہ کبھی نماز کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، حسان نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا۔ نمازیں یہ نعتیں فائدہ تب دیتی ہیں جب انسان ادھر نماز کا وقت ہو، اپنی پیشانی سجدے میں جھکا دے اور اس کے بعد بندہ نبی کا ذکر کرے تو پھر میرا نبی دعا دیتا ہے، اے اللہ اس کے منہ کو سلامت رکھنا۔ اب تو حضرات یہ ایک درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب میں عرض کر رہا تھا حضور پیدا ہوئے، حضور نے 2 کام کیے، سر سجدے میں رکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب ایک بات بتاؤں، سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ اب نبی پیدا ہوئے، توجہ ذرا فرمائیے گا، حضور پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی نبی نے سجدہ کر کے بتا دیا میں بھی پاک ہوں، میرا لباس بھی پاک ہے، میرا جسم بھی پاک ہے، جس ماں آمینہ کے بطن سے نکلا میری امی آمینہ بھی پاک ہے۔ آپ بازار میں جائیں، کوئلے لے کر آئیں، آپ ان کوئلوں کو کہاں رکھیں گے؟ دابڑے میں رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ بازار جائیں 10 لاکھ کا کوئی ہیرا خرید کے لائیں تو اس ہیرو کو کہاں پہ رکھیں گے؟ دابڑے میں نہیں رکھیں گے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ صندوق میں بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھیں گے۔ آپ سے کہا جائے یار تم نے کوئلے دابڑے میں رکھے ہیں اور ہیرے کو تم نے صندوق میں بند کر کے اگلے کمرے میں رکھا، آپ کہو گے اس لیے کہ کوئلے قیمتی نہیں ہے، وہ ہیرا قیمتی ہے۔ تو جتنا موتی قیمتی ہو اس کے لیے صندوق اور بطن کا انتخاب بھی ایسے کیا جاتا ہے۔ کائنات کا سب سے قیمتی ہیرا میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے، اس ماں کے بطن پہ قربان رب نے جس ماں کے بطن کا انتخاب فرمایا تھا۔ اس لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں، میرے والدین میں سے کوئی زندہ ہوتا میں نماز شروع کر دیتا، فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی، میں فوراً کہتا میری ماں میں حاضر ہوں، میری ماں میں حاضر ہوں۔ وہ ماں کتنی اعلیٰ ہے جس کے بطن میں کملی والے آقا نے 9 ماہ قیام کیا ہے۔ کوئی مچھلی جنت میں نہیں جائے گی، جنت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ جانور وہ حساب ایک دفعہ زندہ کیا جائے گا، اس کے بعد وہ خاک ہو جائیں گے، لیکن ایک مچھلی جنت میں جائے گی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن قیام کیا ہے۔ تو جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی 40 دن قیام کرتا ہے وہ مچھلی جنتی ہو گئی ہے۔ اس ماں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں میرے رسول نے 9 ماہ قیام فرمایا۔ اب جب حضور پیدا ہوئے، بات مختصر کروں، حضور کی والدہ کہتی ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے نا، ولد النبی مختونا مسرورا مکحولا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو غسل دوں، لیکن میں حیران رہ گئی، حضور غسل بھی کر کے آئے۔ میں نے کہا میں آنکھوں میں سرما ڈالوں، میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں سرما بھی ڈالا ہوا ہے۔ سید آمنہ کہتی ہے میں نے کہا میں تیل لگاؤں، کہتے ہیں میں حیران رہ گئی حضور کے سالوں میں تیل بھی لگا ہوا تھا۔ اور اگلا جملہ بولا، یہی میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں، کہا ولد النبی مسرورا، حضور پیدا ہوئے نا روتے ہوئے نہیں آئے، حضور مسکراتے ہوئے آئے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو تو بچہ روتا ہے، اور بچہ جب روئے نا تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ اب بچہ روئے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، بچہ روتا کیوں ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا کیوں ہے؟ سائنس سے سوال کر لو، آپ کو سائنس میں جواب نہیں ملے گا، لیکن آؤ سرکار مدینہ سے سوال کیا، حضور بچہ پیدا ہوتا ہے روتا کیوں ہے؟ بخاری شریف کے حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا
شیطان آتا ہے، اس بچے کو پنجہ مارتا ہے، بچے کو درد ہوتا ہے، وہ بچہ روتا ہے، وہ چیختا ہے۔ اب جملہ بولوں گا، بات پسند آئی تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا۔ آج دنیا میں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، شیطان مسکراتا ہے۔ میرے آقا پیدا ہوئے، حضور مسکرا رہے ہیں، شیطان رو رہا ہے۔ چیلوں نے کہا استاد جی آج کیا بات ہے، آج رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے نبی آئے، 900 سال تبلیغ کرتے رہے، 500 سال تبلیغ کرتے رہے، کسی کے 100 امتی، کسی کے 80 امتی، کسی کے 2 امتی، کسی کے 4 امتی۔ تمہیں نہیں پتا اب وہ آ گیا ہے، چند سال تبلیغ کرے گا، منہ ادھر کرے گا تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے، چہرہ ادھر کرے گا تو درخت بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کل بھی شیطان نبی کے میلاد پہ خوش نہیں تھا، آج اس کے چیلے خوش نہیں ہیں۔ کل بھی نبی کے غلام خوشیاں منا رہے تھے، آج بھی منا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، جو سرتا ہے وہ سرتا رہے، ہم تو گج بج کے یار کا ذکر کرتے رہیں گے۔ حضرات اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ ابھی جمعے کی نماز کے فوراً بعد مرکزی جامع مسجد یہاں باہر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سارے حضرات وہاں پر حضور کے میلاد کا لنگر لے کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد بھی منانے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں میلاد والے کو بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد والے کو ہم نے کیسے منانا ہے؟ میرے نبی پاک نے 2 چیزیں بیان کی۔ آخری بات ہے، جب میرے نبی کا وصال ہوا نا تو آخر میں سرکار نے جو ارشاد فرمایا وہ 2 چیزوں کا ارشاد فرمایا۔ بار بار حضور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، اور اگلی چیز فرمایا تمہارے غلام، تمہارے نوکر جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں نا، ان کا خیال رکھنا۔ تو اگر حضور چاہتے ہو کہ میلاد والے کو بھی منائیں تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور نماز کا خاص خیال رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی صورت اور اس کے جلوے بھی عطا فرمائے، اور اللہ حضور کی سیرت پر عمل کرے۔ آمین۔